پاکستان میں جمہوری عمل کو مضبوط و توانا بنانے کی باتیں تو طویل عرصے سے کی جاتی رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ انتخابی عمل میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جو افراد اب تک جمہوری عمل کا فعال حصہ نہ بن سکے، ان میں جسمانی طور پر معذور افراد نمایاں ہیں، لیکن اب یہ افراد اپنے اس حق کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک میں لگ بھگ 18 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی، اس لیے جسمانی طور پر معذور افراد کی درست تعداد سے متعلق اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، لیکن ایسے افراد کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد 10 سے 15% تک ہے جو کسی نہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ عبیہ اکرم معذور افراد خاص طور پر خواتین کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیچیدہ انتخابی عمل کے سبب جسمانی معذوری کے شکار افراد اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ 10 to 15% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ ہماری پرسنز ود ڈسیبلٹیز پہ ہے، اور 50% جو ہے ان میں سے وومن ود ڈسیبلٹیز ہے، جو کہ بہت سارے بیریئرز، ڈسکرمنیشن اور بہت ساری ایسے چیلنجز ہیں جو ہر روز اپنی زندگی میں فیس کر رہی ہیں۔ ووٹ دینے کے لیے ان کے پاس ایک آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ آئی ڈی کارڈ بہت سارے ڈسیبل پرسنس کے پاس نہیں بنا ہوا۔ کیوں نہیں بنا ہوا؟ کیونکہ ان کو ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے فیملیز اتنا ضروری نہیں سمجھتی کہ ہم ان کو لے کر جائیں اور وہ پورے پروسیس سے گزارے۔ کمپلیکیٹڈ پروسیس کی وجہ سے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے مدثر رضوی کہتے ہیں کہ اس بارے میں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کی اسپیشل نیڈز ہیں، اور یہ تو سیاسی جماعتوں کا پولیٹیکل انسینٹیو ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں 8-10 ہزار کم از کم پرسنز ود ڈسیبلٹیز موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہو سکتا ہے نتیجوں میں، الیکشن کے نتیجوں میں۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ خالی الیکشن کمیشن ایک ماحول کریٹ کر سکتا ہے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، ایکسیسبلٹی ہو، لیکن لوگوں کو گھر سے نکالنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ ووٹ ڈالیں آ کے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا انسینٹیو ہے اس قسم کے طبقات کو نکالنا۔ اگر وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے، اپنے مینیفیسٹو میں اسے ایمفیسائز کریں گے، تو یقیناً اس قسم کے لوگ نکلیں گے اور ایسے کینڈیڈیٹس اور پارٹیز کو ووٹ دیں گے جو ان کے انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کریں۔ محمد عاطف شیخ کہتے ہیں کہ جسمانی معذوری کے شکار افراد کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو خود اپنے رائٹس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کریں ایز اے ڈائیورسٹی، اور اپنے ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور دوسری طرف جو ڈیسیجن میکرز ہیں یا الیکشن مینجمنٹ باڈیز ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ الیکشن پروسیس کو ان کے لیے انکلوسیو بنائیں۔ نابینا لوگوں کے لیے پوری دنیا میں ٹیکٹائل بیلٹنگ کامن ہے، جس میں نابینا لوگ ٹچ کر کے بیلٹ پیپر پہ ووٹ اپنی راز کے ساتھ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ڈیف لوگوں کے لیے پولنگ اسٹیشن پہ آن کال سائن لینگویج انٹرپریٹرز ہوتے ہیں جو ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ فزیکل ڈسیبل پرسنس کے لیے پولنگ اسٹیشن ایکسیسیبل ہونے چاہیے۔ جسمانی طور پر معذور افراد کے ووٹ کے حق کو یقینی بنانے کے لیے ایک تقریب سے خطاب میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا خان نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل تمام پولنگ کے عملے کو تربیت کی فراہمی کے دوران اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے معذور افراد کے لیے کس طرح معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ For the upcoming general elections, we are planning to improve آئندہ انتخابات کے لیے ہم یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی دفاتر کو معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنایا جائے۔ provincial as well as district offices۔ عبیہ اکرم اور عاطف شیخ سمیت دیگر سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر طبقے کو معذور افراد کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس حق کو استعمال کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔